اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل رانا۔ میں نے کہا تھا کہ حالات کشیدہ ہیں، صورتحال نازک ہے۔ ایک ہی ادارہ بچا تھا ہمارے پاس جس کی لوگ عزت کرتے تھے، لیکن بیانیہ بنانے والوں نے بیانیہ نہیں بنایا اور اسی ادارے کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کروایا ہے جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ میں اسپیسیفک رہنا چاہتا ہوں ایک ہی ایشو پر کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جھوٹا بیانیہ بنانے والے تو کامیاب ہیں اور 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کر رہے، اور جو 300 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں جن کا بیانیہ ٹھیک ہے، لوگ کیوں نہیں اس کو کیری کر رہے؟ تو پنجابی دی مثال ہے نا کہ اپنے منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرو۔ 3 بندے ہیں جو کردار کشی کروا رہے ہیں، ایک ہی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے جو کردار کشی میں ملوث ہے، اور سب سے زیادہ حکومت پاکستان بزنس بھی اسی کو دے رہی ہے، اور 3 سے 6 ادارے ہیں جن کو 300 ارب روپیہ دیا گیا ہے، اور وہی اس ادارے کی کردار کشی کرا رہے ہیں۔ گزشتہ 1 سال میں بے تحاشا بہترین مواقع بھی آئے ہیں جن کو کیش کیا جا سکتا تھا، لیکن کیش کرنے والے یا کیش کروانے والے ہی نہیں اس کو کیش کروا پا رہے۔ یہ میں نے بتایا ہے تینوں کو جن کی کردار کشی ہو رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا آپ میسج کے 101 بیٹھ کر بتایا، 3 نام دیے ہیں، دیکھتے ہیں اگلے 3 دنوں میں 4 دنوں میں وہ سیک ہوتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، اور ان کے اثاثوں کو ضبط کیا جائے۔ جیسے کرکٹ ہے، T20 کا ورلڈ کپ ہوتا ہے، گندی ٹیم منتخب کر لی جاتی ہے، اور اب وہ ٹی وی پر وہی جو منتخب کرنے والے ہیں وہ انہی میں سے کیڑے نکال رہے ہیں۔ اب پھر چیمپئن ٹرافی آ گئی ہے، 11 بندوں کے ساتھ ٹیم کھیلتی ہے، یہاں تو 6 لوگ ہیں، 5 فراڈیے ہیں یا 5 سفارشی ہیں جن کو ٹیم میں شامل کیا گیا۔ 11 کی ٹیم کھیلتی ہے، 5 نہ ان کو کھیلنا آ رہا ہے، ان کو اشتہاروں میں دیکھ لیں۔ میں ان کے نام اس لیے نہیں کوٹ کرنا چاہتا، ٹورنامنٹ جاری ہے، کرٹیسزم زیادہ نہیں ہونی چاہیے، دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ لیکن اگر 3 اشخاص کو گرفتار نہیں کیا جاتا جو ڈائریکٹ آرمی چیف کی کردار کشی میں ملوث ہے اور 300 ارب روپیہ بانٹ چکے ہیں، اور وہی ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو ہے وہ کردار کا، جب 99 کا کو ہوا تھا نا، تو اس وقت جب مشاہد حسین کو گرفتار کیا گیا تو روگ آرمی کے اس کے گھر سے پمفلٹ نکلے تھے۔ تو اب وہ خود ڈگ کرے نا کہ کون ہے۔ باقی میں چیزیں 3 دن میں انتظار کروں گا، پھر میں نام لوں گا۔